بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے اے انسان تو کیا چیز ہے، بائی مولانا رضا ثاقب مصطفیٰ۔ تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ یہ ان پہ میں فرسٹ ٹائم ریاکشن ویڈیو دے رہی ہوں۔ یہ میرے کسی سبسکرائبر نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس پر ریاکشن دو، تو ان کے ڈیمانڈ پہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہیں۔ تو پھر چلیے چلتے ہیں، دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ ہی قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لیے چہرے کے قریب کرے گا، اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی کھال ادھڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے، آخرت کو بھول گئے، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے آبادگی میں چلے گئے، صدائیں آتی رہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کوئی پرواہ نہیں کی، نہ پیشانیوں نے سجدے کیے، نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی، زندگی یوں گزار کے چلے گئے۔ ایسے نہیں، کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کلا اذا بلغت التراقی۔ یہ تو قیامت کا منظر ہے نا، قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے، اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔ اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی، اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے، جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے، اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ۔ اب ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، اب سانس اٹک گئی گلے میں، چند لمحوں کی مہمان ہے۔ اب ڈاکٹروں نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا، اب لے جاؤ اس کو گھر، یا وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں اس کو، بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے۔ ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا۔ وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقِ، اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا۔ اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، اس کو پھر جدا کرتے ہیں، اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی نہ چڑھے۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے، گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے، جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے، اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندھے ہوں گے۔ یہ محل، یہ ماڑی، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا، اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تجھ سے خوف آنے لگا ہے، جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی،
वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, हाँ जुटलाया और मुंह फेर के चल पड़ा। सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर को अकड़ता हुआ चला। औला लका फ़औला सुम्मा औला लका फ़औला, तेरी खराबी आ पहुंची, हाँ तेरी खराबी आ पहुंची। अयहसबुल इंसान व युतरका सुदा, इंसान दुनिया में ये गुमान करता है उसको सुदा छोड़ दिया जाएगा। सुदा अरबी में ऐसे ऊंट को कहते हैं जिसकी महार किसी के हाथ में ना हो। शुतरे बेमहार, जहाँ मर्जी जिस घाट से चाहे पानी पिए, जहाँ से मर्जी चारा ले, तो शुतरे बेमहार को कहते हैं सुदा। तो ये इंसान भी गुमान करता है कि मैं भी सुदा हूँ, मुझे कोई क्यों पूछे, मेरे जज्बात पे कोई क्यों कदगन लगाए, मुझे क्यों रोके कोई। बिलखुसूस जवानी के अय्याम के अंदर जवान को बड़ा होता है कि कोई मुझे क्यों, वो तो माँ बाप के कहने में भी नहीं आना चाहता, वो कहता है क्यों मुझे रोकते हैं, मेरी जवानी है, मेरे जज्बात हैं, मुझे आज़ादी से जीने दो, क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बनते हो, मैं सुदा हूँ। अल्लाह फरमाता है नहीं, एक ऊंट तो सुदा हो सकता है, जिसको मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है उसको तो सुदा नहीं छोड़ूंगा, उसको तो पाबंद बनाऊंगा हकाम का। अब वो कहता है कि नहीं नहीं, ये कैसे दोबारा उठाए जाएंगे। अब दोबारा वही बात फिर आ गई, अलम यकु नुतफतम मिन मनीही युमना। अल्लाह फरमाता है एक बूंद थी ना, पानी का एक कतरा था जो रहम मादर में रखा गया, सुम्मा काना अलका, फिर वो पानी का कतरा लोथड़ा बना, फखलक फसव्वा, फिर अल्लाह ने उसे पैदा फरमाया और फिर ठीक हमवार किया। फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर उससे वो जोड़ बनाए, कोई मर्द बनाया कोई औरत बनाई। कहा अब गौर कर, अब तेरी आंखें देखती हैं, बिजलियां चमकती हैं, तेरी जुबान का तोती बोलता है, लोग आश्चर्य करते हैं तेरी गुफ्तगू पे, तेरी गुफ्तार पे सदके जाते हैं, तेरे लहजे के जमाल को देखते हैं, तेरे सीने का जोर, तेरे पंजों की ताकत, तेरी दिमाग की तेजियां और तेरी सोचों के उजाले, तेरी जोरदार टांगें, तेरे कड़ियल बाजू और तेरी चौड़ी छाती और तेरे गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ। ऐ इंसान, ये सब कुछ कहाँ तराशा गया? माँ के रहम में, उस तारीकी में जो 3 पर्दों में थी। तेरा सर तेरे घुटनों में था और तेरे रब ने वहाँ तेरे अंदर नस्वानियत या रजूलियत की सलाहियतें पैदा की, तेरी आंखों में चमक पैदा की, तेरे कानों में नगमे बखेरे, तेरी जुबान के पट्ठों पे कुव्वते जायका रखी, तुझे बोलने की सलाहियत दी, तेरे पंजों में जोर रखा। आज तू मुफ्ती शहर है, आज तू अलामतुद्दहर है, आज तू काज़ीउल कज़्ज़ात है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू वजीर आजम है, आज तू पहलवान है, आज तू शहजादा है, आज तू बादशाह है, आज तू जोरावर है, आज तेरी ताकत के क्या कहने। आज शेरों को तू नचा लेता है, हाथियों को तू बैठा लेता है, आज तू बड़ा जोरावर घुड़सवार है, आज तेरी ताकत के क्या कहने। तू कुश्ती करता है, जमाना देखने आता है, आज तेरी ताकत के शोहरे हैं, तेरी अजमत के तंतने हैं। लेकिन इंसान, तू एक नापाक कतरा था और रहम मादर में था। तेरे अंदर ये रंग किसने भरे? तेरे कानों में नगमे किसने रखे? तुझे दिमाग की कुव्वतें किसने दी? जुबान को बोलना किसने सिखाया? आंखों में तवानाइयां किसने रखी? तेरी जुबान का तोती बोलता है, ये सलीके किसने दिए? फिर अल्लाह फरमाया, कितना जोरदार बयान है, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। जो माँ के पेट में एक नुत्फे को एक खूबसूरत इंसान बना सकता है, हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता? क्या वो दोबारा तुझे खड़ा नहीं कर सकता अपने सामने पेश होने के लिए? जिसके हुक्मों को तूने तोड़ा है, जिसके फरामीन का तूने मजाक उड़ाया है, क्या वो इतना ही बेबस है कि अपने हुजूर तुझे जो है वो खड़ा ही नहीं कर सकता है? जिस रब ने तुझे माँ के शिकम में शक्ल दी, हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार बोलते हैं, साने किस्ती सलाती मी शबद, ऐसा कारीगर है मट्टी से बादशाह बना डालता है। उसने मट्टी से दारा और सिकंदर बनाए, उसने मट्टी से जो है वो रुस्तम और सहराब बनाए, उसने मट्टी से क्या क्या बना दिया।
جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے، جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے. تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے. تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے. تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے. تیری گفتار کے تنتنے ہیں. جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا. ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی. میں نے تجھے زندگی دی 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال، اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے. ان شباب ہی فیما ابلا ہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے. مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا. تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا. تیری زندگی گزری کہاں ہے؟ تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری. میرے حضور فرماتے ہیں 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ. جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے. اپنے دل کا تعلق جوڑو. عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو. محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو. جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو. اللہ اکبر. سنو میرے حضور کا فرمان، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ. لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے. اللہ کے حضور یہ عہد کر کے اٹھو مالک جو زندگی گزر گئی، آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے گزرے گا. جیوں گا تو تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے. میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی، میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی. میں اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کرتا ہوں. میری زندگی کا مالک بھی تو ہے، میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تو ہے. یہ زندگی تو نے دی، تیری امانت ہے، تیرے حضور ہی پیش کرتا ہوں. اور لیلۃ القدر کی گھڑیوں میں اس عزم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام ہوا، آنے والے موسم تیرے نام ہوئے، میری جوانی تیرے نام ہوئی، میرے آنسو تیرے نام ہوئے، میری پیشانی تیرے نام ہوئی، میرے دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی، میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی. میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی، تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی. میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمے سنیں گے. میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کی نشانیاں دیکھیں گی، تیرے رسول کا روضہ دیکھیں گی، تیرا کعبہ دیکھیں گی. مالک میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں. اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں، امان میں اور حفاظتوں کے حصار میں رکھے.
تو ماشاءاللہ یہ ویڈیو بہت ہی خوبصورت تھی. اس ویڈیو میں بہت اچھی اچھی باتیں ہم نے جانی. یہ میری فرسٹ ریاکشن ویڈیو تھی مولانا رضا ثاقب مصطفیٰ پر. مجھے بہت ہی اچھا لگا ان کا بیان, بہت ہی ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا. میں انشاءاللہ آگے بھی ان کے ویڈیو پہ ریاکشن دوں گی. تو انہوں نے بہت اچھی بات بتائی کہ انسان تو کیا چیز ہے, انسان تو ہے کیا. کتنی اچھی باتیں بتائی کہ مرنے کے بعد ابھی ہم لوگ کو لگتا ہے نا زندہ ہیں تو مطلب اتنا ہم میں ایٹیٹیوڈ ہے, اتنا پراؤڈ ہے, اتنا ہم لوگ میں یہ رہتا ہے کہ ہم لوگ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, اتنا ایروگینس رہتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو لیکن مرنے کے بعد ایک انسان خود سے غسل بھی اپنا نہیں کر سکتا. اس پہ گرم پانی ڈالو, ٹھنڈا پانی ڈالو, مطلب اس کو کسی چیز سے کچھ مطلب اس کو یہ نہیں ہوتا ہے. ایون اس کو لمبے سمے تک ہم لوگ بولتے ہیں نا لاش کو زیادہ وقت تک گھر میں رکھنے بھی نہیں ہوتا ہے. بولتے ہیں کہ نہیں ان کو جلدی ان کا مٹی منزل کرو. تو مطلب کیا ہے انسان کا اوقات, کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم لوگ اتنا زیادہ چھل کپٹ میں رہتے ہیں, اتنا زیادہ غلط چیزیں کرتے ہیں, نگیٹو چیزیں کرتے ہیں. تو ہمیں بس یہ مورل ہے اس ویڈیو کا کہ آپ لوگ توبہ کر لو. جو بھی چیز ہے جوانی میں بتایا گیا کہ توبہ بہت ہی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. تو جوانی میں توبہ کریں. جوانی میں جب وہاں پہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا وقت کہاں گزارا, تو ہم بتائیں گے کہ اگر جو نماز پڑھتے ہوں گے وہ بتائیں گے کہ ہم نے نماز میں اپنا وقت دیا, اللہ آپ کے رکوع میں ہم نے اپنا وقت گزارا. جو یہ سب نہیں کریں گے وہ کیا کچھ نہیں بتا پائیں گے. تو ہم لوگوں کو وقت رہتے, اس عمر رہتے, جوانی رہتے, ہم جوانی میں ہم لوگ میں انرجی ہوتی ہے سب لوگوں میں, تو وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جوانی میں توبہ کریں, عبادت کریں, اپنے اس ٹائم کو, اپنے اس جوانی کو اپنے عبادت میں گزارے. زیادہ سے زیادہ غلط چیزیں نہ دیکھے, حرام کی چیزوں میں نہ انوالو ہو کے اچھی چیزوں میں, اللہ کے قرآن کے عبادت میں, نماز میں, اپنے چیزوں کو ٹائم اس میں زیادہ ہم دیں. تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں. اور تو پھر جلدی ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.